جی آداب عرض ہے، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج یہاں کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر سے کسی حد تک موسم میں کچھ تبدیلی ہوئی اور کچھ سردی کا احتمال ہو گیا. تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے گارڈن میں بیٹھنے کے لیے کوٹ پہننا پڑ رہا ہے. کافی دن سے موسم یہاں گرم تھا، لیکن دھیرے دھیرے اب یوں لگا جیسے آج اچانک سے ایک بار پھر سردی کا سا ماحول ہو گیا. سردی تو نہیں کہہ سکتے، ہلکی سی خنکی تھی، لیکن درجہ حرارت ایک دم گر گیا. کل جو درجہ حرارت قریب 30 تھا وہ آج گر کے کوئی لگ بھگ 10-12 پر پہنچ گیا. تو اس وجہ سے کافی سردی سی تھی. آج آپ سے بھی میں اس لیے اضافی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگ آن بیٹھیں گے تو پھر آرام سے گفتگو کریں گے. میں نے جو موضوعات تھے وہ بتا دیے تھے کہ جن پر ہم آج تفصیل سے کچھ بات کریں گے، اور جلد ہی میں کوشش کروں گا کہ اگلے کچھ دنوں میں جو وی لاگ کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا جائے، کیونکہ کچھ دوستوں نے کہا کہ جو طویل سٹنگز ہیں فیس بک لائیو کے ذریعے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو وی لاگز ہیں، جو شارٹ کلپس ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب تک وہ شیئر کیے جا سکیں. گو کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے دیگر احباب کے ساتھ ساتھ میں بھی متبادل پہ لکھتا جاؤں، اور آپ سے درخواست بھی میں کرتا رہتا ہوں کہ متبادل کے مضامین کو پڑھا کیجیے اور انہیں دیگر احباب تک بھی پہنچایا کیجیے تاکہ پیغام پہنچے. اور متبادل کی خواہش اور کوشش یہی ہے، یا اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچنے کی کوشش آپ تک یہی ہے کہ تاکہ ہم جو عمومی بیانیہ ہم تک آتا ہے اس سے باہر نکل کے ذرا الگ سے سوچیں، دیکھیں کہ دیگر نقطہ نگاہ سے ویسی ہی چیزیں کس طرح دکھائی دیتی ہیں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں موجود ہوں اور اس میں ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو آپ اس کھڑکی سے دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے. اس کمرے کی دیگر کھڑکیاں بھی کھولنا پڑیں گی، تبھی آپ جان پائیں گے کہ یہ کس طرح کا اصل میں ماحول ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جس طرح کا آج نواز شریف صاحب نے بیان دیا، پھر اسی طرح سے آج پریس کانفرنس تھی DGISPR کی، اور آج راؤ انوار کو ضمانت پر رہائی مل گئی. تو ان تین موضوعات کو ہم ذرا دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ گزشتہ سٹنگ میں بھی بات رہ گئی تھی کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کا کیا اثر پڑ سکتا ہے ممکنہ طور پر. تو ان تینوں اصل میں موضوعات کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پہنچ سکتے ہیں. کچھ دوسرے دوست آ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے وال پر اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے، اور جو گروپ والے دوست ہیں یا پیجز والے دوست ہیں وہ بھی اپنے اپنے پیج پر اگر یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے تو دیگر احباب تک ہم پہنچ جائیں گے اور اس طرح سے گفتگو ہو پائے گی. آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی DGISPR آصف غفور نے، اور انہوں نے بتایا کہ اس بار فوج کی کتنی بڑی تعداد اس پورے الیکشن پروسیس میں شامل ہوگی. ان کے مطابق 2013 کے انتخابات میں جب دہشت گردی کے خطرات بھی تھے، دہشت گردی ہو بھی رہی تھی، پاکستان کی کئی سیاسی جماعتیں وہ ٹارگٹ کی جا رہی تھیں، ANP کے کئی رہنماؤں پر حملے ہوئے، اور سینئر رہنما بلور صاحب وہ اس میں ایک حملے میں شہید بھی ہوئے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے جلسے اس وقت نہیں ہونے دیے جا رہے تھے. تو ایسے موقع پر آپ نے دیکھا کہ حالات بہت خراب تھے اس وقت، اور اس وقت DGISPR نے بتایا کہ 70,000 پولنگ سٹیشنز تھے اور 75,000 فوجی اہلکار وہ اس وقت تعینات کیے گئے تھے اس صورتحال میں. اب جب کہ ملک میں امن آ چکا ہے بقول DGISPR کے، اب دہشت گردی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انداز سے نہیں ہو رہے ہیں. 2018 ہے یہ، اور اب ان کے مطابق 45,000 پولنگ سٹیشنز جو عمارتیں ہیں ان کے لیے 3,71,000 سے زائد پولنگ جو فوجی اہلکار ہیں وہ تعینات کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پولیس اور دیگر جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ الگ ہوں گی. تو سمجھ لیجئے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ تعداد اصل میں کہاں تک پہنچ جائے گی. اس میں فوج کے ذمے بیلٹ پیپرز کے چھپنے، بیلٹ پیپرز کی ترسیل،
پھر الیکشن پروسیس کے وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر اور پولنگ اسٹیشن کے باہر، اور اسی طرح پھر پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان پولنگ کا جو سامان ہے اسے واپس الیکشن کمیشن تک پہنچانے تک تمام تر ذمہ داری یہ فوج اپنی نگرانی میں کر رہی ہے۔ پہلے صرف اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی آج تک کے 70 سال کے وقت میں پاکستان میں کسی بھی انتخابات میں اس حد تک نہ تو پولنگ اسٹیشن تھے اور نہ اس حد تک فوج کی تعیناتی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پہلا الیکشن ہے، جو جنرل صاحب نے اس طرح بتایا نہیں، یہ پہلا الیکشن ہے جس میں اس انداز سے ایک طرف تو حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں، دوسری طرف فوج اس حد تک ذمہ داری لے رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں تو پاکستان کی پوری تاریخ میں 2 مواقع ایسے تھے جس میں کھل کے انتخابات سے پہلے فوج پر الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ دھاندلی میں ملوث ہے۔ اس میں ایک وقت تو وہ تھا جب یحییٰ خان تھے حکمران اور اس وقت آمریت تھی ملک میں، اور اس وقت مجیب الرحمان اور بنگال میں یہ بات کھلے عام کی جاتی تھی کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ دھاندلی زدہ ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان انتخابات میں پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد انتخابات تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دھاندلی کم ہوئی تھی، یا اس دوسری صورت یوں سمجھ لیجئے کہ جو مغربی پاکستان تھا یہاں پر تو جو حالات تھے وہ تھے ہی، لیکن مشرقی پاکستان میں جو حالات تھے ان میں وہاں دھاندلی ہو نہیں پائی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہاں کی ساری سیٹیں مجیب الرحمان جیت گئے تھے، اور یہاں پر جو تھا وہ بھٹو صاحب کو اکثریت ملی تھی ویسٹ پاکستان میں، مغربی پاکستان میں۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ انتخابات سے قبل اس طرح پہلی مرتبہ بنگال کی تک جو پاکستان سے علیحدگی اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انتخابات سے قبل اس طرح فوج پر براہ راست دھاندلی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو یہ کہ جو فوجی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں جس انداز کے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہمارے سامنے ہیں، وہ کھل کر سوال نہیں کر سکتے یا وہ مضبوط سوالات نہیں کر سکتے، اور ان کے سوالات پہلے سے ہی دیکھے بھالے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک خاص کویشچن جس پر تو میں چونک گیا اور اس کا جواب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں دیا، اور وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب، میں کوٹ کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کا تو پتہ کٹ چکا ہے، زرداری کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اگر عمران جیسے ناصور کو بھی انہوں نے تو کوٹ کر رہا ہوں میں، میری زبان نہیں ہے، میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا، عمران جیسے ناصور کو نہ روکا گیا تو وہ آگے جا کے مسائل پیدا کرے گا۔ یہ سوال کیا گیا براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر سے۔ اس سے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو واضح ہو جانا چاہیے۔ پھر اسی پریس کانفرنس میں ایک اور نے الزام لگایا کہ جو عمران خان ہے اس کو اگر فوج وزیر اعظم نہ مانے تو کیا ہوگا۔ تو یہ وہ میرے خیال میں میرے لیے ذاتی طور پر ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اداروں کی مضبوطی چاہتا ہو اس کے لیے یہ بات ایک طرح سے پریشانی کا باعث ہے۔ ایک ایسا موقع جس میں پاکستان کے ایک ادارے کو نشانہ بنا کے یا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ وہ دھاندلی میں ملوث ہے یا ہو سکتا ہے، اور مسلسل ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر جس طرح صحافیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے بعد جس انداز سے عدالت کے معاملات ہیں، ایسے ماحول میں پوری ذمہ داری اگر فوج اپنے اوپر لے رہی ہے تو ایک طرف تو الیکشن کی جس طرح سے پہلے ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ، الیکشن کی شفافیت پہ بے انتہا سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر فوج کے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے، تو میری ذاتی رائے میں تو یہ مناسب موقع نہیں تھا کہ اس انداز کی ذمہ داری لی جاتی جس میں آپ اتنی بھاری تعداد میں 45,000 جو عمارتیں ہیں ان پر 3.5 لاکھ سے زیادہ یا 3.25 لاکھ فوج استعمال کرنا، اور اس کے بعد اگر دھاندلی کے الزامات لگیں گے تو گو کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارے ہاں تو حکمرانوں کا اور خاص طور پر فوجی حکمرانوں کا اور خاص طور پر جو جرنیل ہیں ان کا تو یہ رویہ رہا ہے کہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں، الزام نہیں لیتے، یا کریڈٹ لیتے ہیں
ذمہ داری نہیں لیتے. تو انہوں نے بھی اس دفعہ واضح کر دیا کہ جی ذمہ داری ساری کی ساری الیکشن کمیشن کی ہوگی, ہم معاونت کریں گے, یعنی ہم انوالو بھی ہوں گے, ہم پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی ہوں گے, ہم پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی ہوں گے, ہم بیلٹ پیپر لے کے بھی جائیں گے, ہم بیلٹ پیپر ہماری نگرانی میں چھپیں گے بھی, ہم بیلٹ پیپر واپس الیکشن کمیشن پہنچائیں گے بھی, لیکن ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی. تو اور اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر موجود جو فوجی ہیں ان کے پاس ایک مجسٹریٹ کے اختیارات بھی ہوں گے, یعنی وہ کھڑے کھڑے کسی شخص کو سزا بھی دے پائیں گے. تو ان اختیارات کے ساتھ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں اٹھیں گے تو آپ, مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں. میں ذرا بتا دوں کہ پہلے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انتخابات ہوتے کیوں ہیں. دوسری بات یہ کہ انتخابات کی ریگنگ صرف انتخابی تاریخ میں نہیں ہوتی, الیکشن کے دن نہیں ہوتی. ان سے ایک سوال کیا بھی گیا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں یا جو انتخابات ہیں انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس وقت کوئی 100 ملین سے زیادہ لوگ, یعنی 10 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ اہل ووٹرز ہیں, تو ہر کسی کو تو جا کے انہوں نے, یعنی 106 ملین کے قریب, یعنی ایک کروڑ کتنے ہو گئے, یہ 11 کروڑ سے بھی زیادہ, 11 کروڑ 60 لاکھ کے قریب وہ ووٹرز ہیں, ان سب کو تم جا کے نہیں بتا رہے. دیکھیے بالکل ٹھیک ہے, آپ سب کو نہیں بتا رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی ریگنگ کس طرح سے ہوتی ہے. الیکشن کی ریگنگ صرف الیکشن دن کے اندر یا الیکشن کے موقع پر انتخابات پر مہریں لگانے یا غلط بیلٹ پیپر یا جعلی ووٹ کے ذریعے نہیں ہوتی, بلکہ ریگنگ کا آغاز اس وقت بھی ہو جاتا ہے جب آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں جس ماحول کے اندر تمام پارٹیوں کو ایک جیسا ماحول نہ مل رہا ہو. یا ہم جو پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو میڈیا کی حالت ہے, ہمارے بہت سارے صحافی دوست وہ جو مجھ سے بھی خاص طور پر رابطے میں ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کس انداز کا ماحول ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم کراچی میں تھے تو جب میں خود صحافتی اداروں سے وابستہ تھا تو معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ایک صحافی وہاں پر کس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اسے کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ یقیناً 106 ملین ووٹروں کو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ ووٹ ڈالیں, لیکن اس سے پہلے میڈیا کا پورا ماحول, پوری کیمپین, اس کے علاوہ عدلیہ کی جانب سے پورا جو کنٹرول ہے, وہ آپ آلریڈی ایک خاص ترتیب سے ایک بیانیہ جاری کر چکے ہیں, اور عام پبلک اس بیانیے کو فالو کر رہی ہوتی ہے تا وقت کہ کچھ عجیب نہ ہو جائے. اور میں وہ عجیب جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا جی کہ کون سا الیکشن تھا جس میں دھاندلی نہیں ہوئی یا جس میں دھاندلی کا الزام نہیں لگا. بالکل پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں دھاندلی کے الزامات لگتے رہے ہیں, لیکن اس سے قبل دھاندلی کے الزامات ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت پر لگاتی تھی. اس بار کیا ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں وہ فوج پر, یعنی پاکستان کے ادارے پر الزامات عائد کر رہی ہیں. یہ فرق ہے, جنرل صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے, اور یہ خوفناک بات ہے, اس لیے کہ جو ادارہ ہے وہ ملک اور ریاست کا ادارہ ہے, اس پر اس انداز کی تنقید وہ خوفناک ہو سکتی ہے اور اس کے بھیانک ترین نتائج نکل سکتے ہیں. ایسے موقع پر فوج کو ہر صورت میں سیاست سے بالکل الگ رہنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں وہ اب اور زیادہ اس پورے عمل میں وہ داخل دکھائی دیتی ہے. اچھا, انہوں نے فرمایا جی کہ جو ان سے کافی سارے سوالات ہوئے, گو کہ میں وہ جو سوالات ان سے پوچھے گئے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور صحافی ہیں وہاں پر جو سوالات کر رہے تھے, کیونکہ وہ سوالات بہت ہی کمزور تھے. وہ سوالات ایسے تھے جو ظاہر ہے پہلے سے دیکھ لیے جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہی ان کو کہا جاتا ہے. لیکن جو چند چیزیں میں لکھنے میں کامیاب ہوں, میں ذرا وہ بھی آپ تک شیئر کرتا جاتا ہوں, پھر اس پہ میں آرام سے تبصرہ بھی تفصیلی کروں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ جو انہوں نے کہا کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ وہ ٹی وی پہ آ کے وہ شام کو 6 بجے سے لے کے اور رات 12 بجے تک وہ کچھ بھی کسی بھی ادارے کے بارے میں بول سکتے ہیں, لیکن ڈی جی تو ہر وقت نہیں آ سکتا ٹی وی پر, اور فیلڈ کمانڈرز بھی ہر وقت ٹی وی پر نہیں آ سکتے. تو حضور آپ یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں فالوورز کے ساتھ بہت سارے صفحات
وہ پاکستان ڈیفنس اور دیگر کے چل رہے ہیں، اور ان پر جو مٹیریل ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی عام پیج مٹیریل نہیں شائع کر سکتا، وہ وہی شائع کر سکتا ہے جس کو آپ وہ مٹیریل دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نقطہ نظر سب کے سامنے نہیں آتا. آپ کا نقطہ نظر میرے خیال میں جتنا آپ کا سامنے آتا ہے اتنا کسی اور کا سامنے نہیں آتا. دوسری بات ہے، جب آپ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پاکستان کے ہر چینل پر وہ پریس کانفرنس ہی دکھائی جا رہی تھی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو باتیں آئی ایس آئی کے بارے میں ہو رہی ہیں وہ 5% بھی ٹھیک ہوں تب بھی جو آئی ایس آئی کا کام ہے وہ بہت زیادہ ہے. حضور بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں 1% بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر فرض کر لیا 5% وہ باتیں درست ہیں، آپ سمجھیے کہ 5% کیا وہ 1% بات بھی اس ریاست کے لیے تباہی ہے. آئی ایس آئی پر یہ الزامات لگنا کہ وہ مختلف امیدواروں کو جا کے انہیں دھمکا رہی ہے، یا انہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کر رہی ہے، یا انہیں ان کی پارٹیاں چینج کروا رہی ہے، یہ 1% بھی اگر یہ الزامات لگ رہے ہیں یا یہ درست ہیں تو یہ خوفناک بات ہے. اس لیے کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ ایک ادارہ جس کا کام پاکستان کی حفاظت ہے، جس کا کام سیاست سے بالکل دور رہنا ہے، وہ ادارہ اس انداز سے سیاست میں مداخلت کرے. میں اس سے قبل بھی بات کر چکا ہوں، پاکستان کے دستور نے آپ کو ادارہ بنایا ہے. پاکستان کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی فوجی ہتھیار اس کے ہاتھ میں آتا ہے یا اس کو ہتھیار دیا جاتا ہے، وہ قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کو وردی قوم کی طرف سے دی جاتی ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حلف اٹھائے. وہ حلف جب تک نہیں اٹھاتا اسے نہ وہ وردی مل سکتی ہے، یعنی وہ وردی یا وہ ہتھیار وہ اس وقت تک باقاعدہ نہیں ہو سکتا اس کے پاس جب تک وہ ایک قسم نہ اٹھائے. اور وہ اس قسم میں کہتا ہے کہ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس ملک اور قوم کا وفادار رہوں گا اور سیاست میں کسی بھی صورت مداخلت نہیں کروں گا. جب وہ 1% بھی چاہیے، چلیے مان لیا آپ نے کہا 5%، چلیے میں 1% کہہ دیتا ہوں، 1% بھی اگر کوئی شخص وہ حلف توڑ رہا ہے تو اس کے خلاف نہ صرف کارروائی ہونا چاہیے بلکہ شدید کارروائی ہونا چاہیے، اور وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ اس شخص نے یہ کام کیا تھا، اسے اس انداز کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کہا جی کہ سیاسی پارٹیاں الزام لگاتی رہتی ہیں. حضور پی ایس پی اور ایم کیم پاکستان نے علل اعلان پریس کانفرنسز میں کہا کہ آپ نے انہیں بنایا ہے. اسی طرح 85 ایسی مثالیں، میں اگر ابھی شروع کر دوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. میں نے اس سے پہلے کچھ دن پہلے سوات کے اس کرنل کی مثال بھی دی تھی جو ابھی حال ہی میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں. وہ شخص جسے فوج نے نکالا تھا اربوں روپے کی کرپشن پہ، وہ اب آئی ایس آئی کا یہ تحریک انصاف کا حصہ بنا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے پاس جو پروٹوکول ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک مثال نہیں ہے، یہ بے شمار مثالیں ہیں جس میں باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد جو آپ کے فوجی پیجز ہیں ان پر جو مواد ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ وہ سیاسی نوعیت کا مواد ہے. میری ذاتی رائے میں فوج کو ہر صورت میں اس سے بالکل الگ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر فوج یہ ساری ذمہ داری لے گی تو پھر اس پر یہ الزامات لگیں گے اور وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوں گے. فوج کا کوئی کام نہیں بنتا وہ سیاست کے ان معاملات میں آئے. فوج کا براہ راست کام دستور کے تحت ملک کی جمہوری قیادت کے نیچے کام کرنا ہے، اور اسے جو احکامات دیے جائیں ان احکامات پر اس نے عمل کرنا ہے. یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف فوج کا وقار بلند ہوگا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو اس انداز کے الزامات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ الزامات دنیا کے کسی اور ملک میں کسی فوجی پر کیوں نہیں لگ رہے؟ آپ نے کہا جی الزامات تو لگتے رہتے ہیں، آپ پر الزام لگنا خوفناک بات ہے. کسی سیاسی جماعت کا کسی دوسری سیاسی جماعت پر دھاندلی کا، دھونس کا، حملے کا، تشدد کا الزام عائد کرنا وہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت کا یا ایک سے زیادہ سیاسی جماعتوں کا فوج پر یا کسی ملک کے ادارے پر یہ الزام عائد کرنا یہ خوفناک بات ہے. بھارت میں فرض کیجئے، بھارت میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر حالات بہت برے ہیں. بھارت میں کئی ریاستیں، قریب 16 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر نیکسلائٹس ہیں، جہاں پر مسلح بغاوت بھی جاری ہے. وہاں پر انتخابات کے وقت فوج کی مدد بھی لی جاتی ہے، مگر فوج کی اس انداز سے نہ مدد لی جاتی ہے نہ فوج اس انداز کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. اسی طرح دنیا کی تمام جمہوریتوں میں جہاں پر فوج کی ضرورت پڑتی بھی ہے، فوج کی وہ کمک لی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوج اس انداز کی اتنی بھاری ذمہ داری اپنے اوپر رکھ لے اور اس وقت رکھ لے جب اس کا نام لے کے اس پر الزام عائد کیے جا رہے ہوں. ایسے موقع پر یہ ذمہ داری اپنے اوپر لینا
یہ نہ صرف فوج کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بے انتہا خراب ہے۔ انہوں نے فرمایا جی کہ ان سے کہا گیا جب چلیے سیاسی انجینئرنگ کے بارے میں جو ان کا سوال تھا، انہوں نے کہا جی چلیے مان لیا ہم سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں مگر آخر میں ووٹ تو لوگوں نے ڈالنا ہے۔ حضور میں عرض کر دوں، ایک پچھلے کئی ماہ سے پاکستان میں ہم نے بورڈز پر، بینرز پر، پوسٹرز پر ہم نے ایسے پوسٹرز دیکھے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے رہنما کی تصویر ہے، ساتھ میں عمران خان کی چھوٹی سی تصویر ہے اور بڑی سی تصویر جنرل باجوہ صاحب کی ہے اور ان کے پیچھے جو چیف جسٹس آف پاکستان ان کی تصویر ہے۔ یہ پاکستان میں ہر جگہ یہ بینرز لگے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر یہ بینرز موجود ہیں، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کو شاید آپ پھر جانے کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایک پارٹی ہے جس کے بارے میں اب یہ زبان زد عام بات ہے کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، اسی طرح ایک پارٹی ہے جو آپ پر براہ راست یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ براہ راست سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس جماعت کے یعنی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ براہ راست الزام لگ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ نہ صرف اس سے ڈسٹنس نہیں کرتے اس سیاست سے، بلکہ آپ براہ راست یہ کہیں کہ ان انتخابات کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ ہم لیں گے، باقی تمام ذمہ داریاں سول ایڈمنسٹریشن کی ہے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دنیا بھر میں میسیج جا رہا ہے کہ افغانستان میں جس طرح انتخابات ہوتے ہیں، جس طرح بلکہ افغانستان میں بھی انتخابات میں اس انداز کی فوج کی مدد نہیں لی جاتی، افغانستان جیسے ملک میں بھی جہاں ہر طرف جنگ ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک عجیب و غریب قسم کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے جو آپ کو شاید بعد میں پتہ چلے گا۔ اسی طرح انہوں نے جو محکمہ زراعت سے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار کو آئی ایس آئی کے لوگوں نے دھمکایا، تو انہوں نے فرمایا جی کہ وہ آئی ایس آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے، لیکن وہ آئی ایس آئی کے لوگ نہیں تھے کیونکہ ان کے بارے میں جو تحقیقات تھیں وہ 2 سال سے چل رہی تھیں۔ تو حضور 2 سال سے اگر تحقیقات چل رہی تھیں تو انتخابات سے 20 دن پہلے ان کے اوپر کارروائی ہوتی ہے، اور انہوں نے لکھا، ان کو کہا گیا جب ان سے بری ٹریٹمنٹ، انہوں نے کہا وہ تو نیچے کے لیول پہ وہ اس انداز سے بدتمیزی کے ذریعے وہ ہوتا ہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، یہ مجموعی طور پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ بنیادی پوائنٹس جن پہ مجھے بات کرنا تھی، باقی میں 2-4 جو چیزیں ہیں مجھے ان پہ بات کرنا ہی ہے، بعد میں وہ کروں گا بھی۔ آپ نے فرمایا ہے یہ کہ یہ نیچے دیکھیے مسئلہ یہ ہے، میں پھر عرض کر دوں، اور یہ خوفناک بات ہے اور یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے پاکستان میں وہ کیا سیاستدان، کیا عدلیہ، کیا فوج، یہ پاکستان ایک ملک ہے اور یہ تمام اس کے ادارے اس کے لوگ ہیں، ہم سب پاکستان کے لوگ ہیں۔ اس فوج میں باہر سے مریخ سے ہم نے لوگ نہیں منگوائے، یہ فوج اس ملک کا یہ ادارہ ہے۔ اسی طرح سیاستدان بھی امریکہ سے درآمد نہیں کیے گئے، یہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں۔ اس ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کا طریقہ صرف اور صرف دستور پر چلنے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ اس حد تک تنازعات کا شکار ہونے لگ جائے تو اس کے بھیانک نتائج اس طرح سے نکلتے ہیں، کیونکہ ادارہ کبھی بھی کسی ایک سائڈ پر ہو نہیں سکتا، وہ ادارہ ہے، وہ نیوٹرل ہی ہو تبھی ادارہ ہے۔ آپ کو ادارہ کس نے بنایا ہے؟ دستور پاکستان نے، اور دستور پاکستان نے ہی آپ کو یہ واضح آپ پر کر دیا ہے کہ آپ کی یہ لمٹس ہوں گی، یہ آپ کی حدود ہوں گی، آپ ان حدود سے باہر نہیں جا سکیں گے، یہ ہے آپ کی ذمہ داری۔ جب آپ ان حدود سے باہر نکلتے ہیں یا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کی کریڈیبلٹی پر نقصان ہوتا ہے یا سوال اٹھتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اب اس ڈیبیٹ سے اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، اب پاکستان بنے ہوئے 70 برس ہو چکے ہیں، اب خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کیجیے، اور یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ملک کے اداروں کو ہر طرح کی سیاست سے باہر رکھیں، اور اگر ہم نے یہ ملک آگے لے کے جانا ہے تو سیاست رہے، فوج رہے، عدلیہ رہے، اور اس دستور کے مطابق تمام کے تمام لوگ کام کریں۔ جس طرح کے حالات پاکستان میں آ رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، وہ اس لحاظ سے خوفناک ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے نیب کی عدالت کے باہر ایک کیمرہ وہ ایک شخص کے تعاقب کر رہا ہے، اور وہ شخص آئی ایس آئی کا کرنل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس آئی ایس آئی کے کرنل سے جس نے ایک نیب کے جج سے ملاقات کی تھی، اس کے بارے میں کیا کارروائی کی گئی، اور اگر کی گئی تو عوام کو اس کا کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ واقعات، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، یہ اتنا بھیانک رنگ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بھیانک نتائج کے حامل ہیں۔
آج کی جو نواز شریف کی کانفرنس تھی، پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ISI کے فلاں جنرل وہ ہمارے امیدواروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل 2-4 روز قبل نواز شریف نے واضح انداز میں کہا تھا کہ ISI ملتان کے واقعے میں ملوث تھی۔ یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام میں پاکستانی فوج رفتہ رفتہ متنازع ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا، اگر فوج سیاست سے دور نہ ہوئی اور اگر فوج نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو یہ فوج کے ادارے کے لیے خوفناک بات ہوگی۔ آج کی بات ایک اور عوامی سطح پر، آپ سے پوچھا گیا کہ کل عدم جماعتیں وہ کس طرح سے انتخابات لڑ رہی ہیں۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس پریس کانفرنس میں کسی ایک شخص نے بھی ڈی جی صاحب سے یہ سوال نہیں کیا کہ پاکستان کی گرے لسٹ میں آنے کی وجوہات کیا تھیں، ایسے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ اب پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر آئے گا، ایسے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ستمبر میں جب پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے اس سے بچا جا سکے گا۔ کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کے صحافی بھی یہ ہیں اور اس ملک کے اداروں کی حالت بھی یہ ہے کہ جو اتنے غیر سنجیدہ ہیں۔ اہم اور سنجیدہ موضوع یہ ہے کہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے، چند مہینوں کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان بلیک لسٹ ہوتا ہے فائنینشلی تو دنیا کے کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ تجارت کیسے کر سکے گا؟ ایک طرف پاکستان میں جو بیرونی قرضوں کا حجم ہے وہ $70 بلین سے اوپر جا چکا ہے، تو اس ملک اور اوپر سے جو پاکستان کی فوج ہے وہ کئی مقامات پر عسکری آپریشنز میں مصروف ہے۔ ایسے میں امریکہ ہماری عسکری امداد بھی بند کر چکا ہے جو کئی $ملین کی تھی، بلکہ کئی $1 بلین کی تھی، اور اب جبکہ حالت یہ ہے تو ایسے میں اگر ہمارا فائننس بھی کٹ جائے گا تو ہماری قوم کہاں جائے گی؟ یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ ایک چیز جس سے پاکستانی قوم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، آپ نے ہمیں اس جنگ میں جھونک دیا۔ آپ خود بتائیے کہ میں اگر 80 میں پیدا ہوں، 80 کی دہائی میں یا 70 کی آخر کی دہائی میں نے تو اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، میری یا میرے بعد کی نسل نے تو اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، عام پاکستانیوں نے تو اس جنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ میں ہمارا کیا تعلق ہے۔ آپ ہمیں زبردستی گھسیٹ کے اس جنگ میں لے گئے۔ آپ نے پاکستان میں جو امن کی صورتحال تھی وہ تباہ کر دی۔ ہماری مسجدیں جو امن کا گہوارہ تھیں آپ نے ان کو ایک دہشت گردی کی فیکٹری میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ نے ہمارے ہاں مسالک جو پرامن طریقے سے رہ رہے تھے انہیں آپس میں لڑا کے رکھ دیا۔ آپ نے ہمارے ہاں خودکش بمبار پیدا کر دیے۔ آپ نے ہمارے اسکول اور مدرسے وہ سب تبدیل کر کے رکھ دیے اور ہمیں جھوٹی تاریخ پڑھا کے رکھ دی۔ آپ نے اسلام کا تشخص بھی تباہ کر دیا اور پاکستانی قوم کے جسم بھی مسمار کیے۔ اور اس کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم آتے ہیں، ڈالر آپ لیتے ہیں، اسلحہ اور مرات آپ لیتے ہیں، زمینیں اور اراضی بھی آپ لیتے ہیں، مرات بھی آپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے وہ امریکہ کے صدر ہم سے کہتے ہیں کہ $33 بلین یہ پاکستانی قوم دے۔ امریکہ کے صدر ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم فراڈ کر رہی ہے، پاکستان فراڈ کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم نے ان 33 ارب ڈالروں میں کون سے $1 لیا ہے؟ پاکستانی قوم نے تو اپنے بچے مروائے ہیں، پاکستانی قوم نے تو اپنا خون دیا ہے، پاکستانی قوم نے اپنی اقتصادیات برباد کی ہیں، پاکستانی قوم نے اپنی تعلیم برباد کی ہے، پاکستانی قوم نے اپنا صحت برباد کیا ہے، اور جواب ہم دیں، ڈالر آپ لیں، اپنے لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے آپ کریں، جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ آپ امریکہ کے سامنے امریکہ ہمیں 24 نکات کی لسٹ دے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ ہمیں 14 بھی پاس ہو جائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، آپ 24 کے 24 مان لیں، جواب ہم دیں۔ اپنے ملک سے ڈرون اڑیں، افغانستان کے لوگوں کو ماریں، ہمارے لوگوں کو ماریں، جواب بھی ہم دیں۔ ان ایسے فیصلے جن میں پاکستانی قوم کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، فیصلہ آپ کا تھا، ڈیسیجنز بھی آپ کے تھے، بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ عالمی برادری ہمیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے جیسے ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم ان کو کیا جواب دیں کہ ہمارا اس پورے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ امریکہ اور روس کی لڑائی میں یہ چند افراد ہمیں کھینچ کے لے گئے تھے، ہمارا اس پورے کے پورے سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پاکستان کے لوگوں نے خود کچھ دھماکوں کا نام نہیں سنا تھا، پاکستان کے لوگوں نے کچھ بم دھماکوں کا یا اس طرح کے پرتشدد واقعات کا یہ نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہمیں کہاں لے گئے آپ؟
پاکستان میں جس انداز کا جو اسلام تھا، اس اسلام نے کسی ملک کو، کسی دوسرے انسان کو کب تکلیف دی تھی؟ پاکستان میں مختلف برادریاں، مختلف مسلک رہا کرتے تھے، یہ آپس میں کب لڑے تھے اس سے پہلے؟ پاکستان میں اس انداز سے مسلک کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کب پرتشدد واقعات اس حد تک کے ہوئے تھے؟ پاکستان میں کون سی ایسی جنگ تھی جس میں 70,000 ہمارے شہری مر گئے تھے؟ یہ آپ نے مروا دیے، اور اس کے بعد پوری دنیا سے گالیاں بھی ہم سن رہے ہیں. پوری دنیا میں تشخص آپ نے خراب کیا، اور پوری دنیا میں جو تشخص خراب ہوا وہ ہمارا ہوا. اب آپ بتائیے، جو پیسے آپ نے لیے ہیں وہ میں یا میری قوم کیوں دے؟ جو لوگوں سے مراد آپ نے لیے ہیں اس کی گالی میں یا میری قوم کیوں سنے؟ یہ ہے بنیادی سوال. اور یہ اس وقت تک سوال اٹھتے رہیں گے جب تک آپ اپنا کام نہیں کرتے. مثال کے طور پر، آپ بطور فوجی دستور میں رہتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے، اور کوئی جمہوری لیڈر اس انداز کا فیصلہ کرتا تو میں اس کا جواب دہ ہوتا، میری قوم اس کی جواب دہ ہوتی، اور ہم اس جمہوری لیڈر کا گریبان پکڑتے. بتائیے ہم آپ کا گریبان کیسے پکڑیں؟ آپ تو ادارہ ہیں. اگر کوئی جمہوری لیڈر اس انداز کا فیصلہ کرتا اور ہمارا ملک بیچتا، میں اور میری قوم اسے اس کے گھر سے نکال سکتے تھے گریبان سے پکڑ کے. بتائیے ہم آپ کو گریبان سے کیسے پکڑیں؟ آپ ادارہ ہیں. دستور پاکستان کہتا ہے ہم نے آپ کی عزت کرنا ہے. مصیبت یہ ہے کہ دستور پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے فیصلے نہیں کرنا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں. دستور پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے اس دستور کے ساتھ مخلص رہنا ہے، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. دستور پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے، آپ کر رہے ہیں. دستور پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے سویلین اداروں کی بات ماننا ہے، وہ آپ نہیں مان رہے ہیں. تو حضور، زیادتی آپ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ہم آپ سے بار بار درخواست کر رہے ہیں، آپ ہمارا ادارہ ہیں، آپ ہماری طرف رہیے. آپ کے فیصلے ہمارے لیے ہونے چاہیے، آپ کے فیصلے ملک کے لیے ہونے چاہیے. آپ کو ملک کے دستور پر چلنا ہے، ورنہ آپ فیصلے کرتے رہیں گے، میں اور میری قوم گالی کھاتے رہیں گے. بتائیے مجھ پر جو قرض آپ نے، جو ڈالر لیے اس کا قرض مجھ پر آپ نے وہ قرض کہاں خرچ کیا ہے؟ پاکستان کا ایک ایک بچہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اس نے وہ جو اس کے سر پر آپ نے 1.5-2 لاکھ ڈالر لگا دیے ہیں، وہ اس پر کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ وہ سویلین تھے یا فوجی تھے؟ جو قرضے آئے ہیں وہ اس قوم پر کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ وہ قرضے یہ قوم کیوں دے؟ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو دہشت گردی کی نگاہ سے کیوں دیکھا جائے؟ پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی تذلیل کیوں ہو؟ ہمارے بچے اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں کے زیورات بیچ کے، اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے یورپ اور دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کیوں کریں؟ پاکستان میں یہ تمام کا تمام وسائل سے بھرا ہوا ملک، دنیا کی خوبصورت ترین دھرتی، جنت نما ملک، وہاں سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صاحب نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو گیا ہے. آپ پھر بتائیے کہ ہم کس سے سوال کریں؟ ہم سیاسی جماعتوں سے سوال کرتے ہیں، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. وہ براہ راست آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں صاحب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو پالیسیاں بن رہی ہیں ان کی ہیں. آپ بتائیے ہم کن سے پوچھیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جوان تو ہمارے ہیں، وہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں، فوجی ہوں یا عام سویلین ہوں، وہ ہمارے ہی بھائی اور بہنیں ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں. وہ کن پالیسیوں کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں؟ یہ جواب کس سے لیں ہم؟ آپ بتائیے جواب کس سے لیں ہم؟ کس سے پوچھیں کہ وہ بچے وہ وردی میں ہوں یا وہ بغیر وردی کے وہ مر رہے ہیں؟ کیوں مر رہے ہیں؟ وہ جو گھر وہ فاٹا میں یا بلوچستان میں مسمار ہوئے ہیں، وہ کیوں مسمار ہوئے ہیں؟ وہ جو مویشی مائنز پھٹنے کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، وہ کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ اس خطے سے بارود کی بو آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ یہ کس پاکستانی نے کہا تھا؟ یہ کس پاکستانی سویلین لیڈر کا فیصلہ تھا؟ یہ کس جمہوری لیڈر کا فیصلہ تھا؟ یہ پاکستانی قوم کے کون سے ریفرنڈم سے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم نے اپنی دھرتی کو اس عذاب سے گزارنا ہے؟ ہم نے حضور 1947 میں جو ملک لیا تھا وہ اس لیے لیا تھا کہ ہم چین سے زندہ رہ سکیں گے. ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہم سکون سے اپنے بچوں کو بڑا کر سکیں گے، انہیں تعلیم دے سکیں گے. 70 سال گزرنے کے بعد حضور والا، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ ہمارے پاس صحت ہے، نہ ہمارے پاس عزت ہے دنیا میں.
نہ ہمارے پاسپورٹ کی کوئی تکریم ہے، نہ ہم چین سے سو سکتے ہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہمارا ملک خطرے میں ہے، کوئی ہمارا ملک چھین لے گا، ہمیں ایٹم بم چاہیے، ہمیں ایٹم بم بنانا ہے۔ آپ پوری قوم گھاس کھائے، میری قوم گھاس کھاتی رہی، تعلیم نہیں مانگی، صحت نہیں مانگی، سہولیات نہیں مانگی۔ ہم نے کہا آپ ایٹم بم بنا لیجئے، یہ دھرتی ماں ہمیں بہت عزیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے یہ چھین لے۔ آپ نے ایٹم بم بنا لیا۔ ایٹم بم بنانے کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی ایٹم بم چھین لے گا، گھاس کھائیے۔ قوم تب سے گھاس ہی کھا رہی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ اعلیٰ تعلیم ہے، نہ تحقیق ہے۔ ہمیں ہر روز آپ یہ بتاتے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے۔ ایوب خان سے لے کے آج تک اگر ملک خطرے میں ہے تو پھر ٹائم لیمٹ بھی بتا دیجیے کہ کب وہ خطرے میں نہیں رہے گا۔ آپ بتا دیجئے کہ کب ایسا وقت آئے گا جب پاکستانی قوم کو کہا جائے گا کہ آج آپ سکون کی نیند سوئیں، کیونکہ اب یہ ملک خطرے میں نہیں ہے، اب آپ تعلیم حاصل کریں، اب آپ ترقی کریں۔ ہمیں اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہمیں اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا کے کسی دوسرے ملک میں اتریں گے، اپنا پاسپورٹ سامنے رکھیں گے تو وہ ہمیں پیار سے، عزت سے دیکھیں گے کہ ایک پاکستانی ایک شریف انسان ہے، یا ایک اچھے اور باوقار ملک سے اس کا تعلق ہے۔ ہمیں الگ اس کیو سے الگ کر کے ہماری الگ سے تلاشی نہیں لیں گے، ہم سے بیہودہ سوال نہیں کریں گے۔ بتائیے کہ کب، کون سی تاریخ کا ہم انتظار کریں؟ ہمیں اور کتنی نسلیں اپنی اس انتظار میں ضائع کرنا ہوں گی؟ ہمیں اور کتنے بچے اپنے قربان کرنا ہوں گے؟ اور جب میں بچے کہہ رہا ہوں تو وہ بچے وردی میں بھی ہیں اور بغیر وردی کے بھی ہیں۔ آپ ہی بتا دیجیے۔ ہم لکھتے ہیں تو ہمیں خود اس بات پہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف قوم ہے، دوسری طرف اس ملک کے ادارے ہیں۔ آج پشتون مجھ سے، میں ہر روز جب فیس بک کا اپنا پیج کبھی کھولتا ہوں، یا کبھی کبھی مجھے ایڈمن کہتے ہیں کہ عاطف بھائی یہ میسج پڑھیے، کبھی کوئی پشتون مجھ سے پوچھتا ہے کہ عاطف بھائی یہ میرے بچے کی تصویر ہے، یہ بچہ مر گیا ہے۔ کبھی کوئی بلوچ مجھ سے کہتا ہے میرا بھائی ہے، یہ بھائی گم ہو گیا ہے۔ کبھی کوئی مہاجر مجھ سے کہتا ہے کہ عاطف بھائی میرے بھائی کو ڈھونڈ کے لائیں۔ کبھی کوئی سندھی مجھ سے کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ کہاں ہے؟ میں کیا جواب دوں اسے؟ یہ جواب تو آپ نے دینا تھا، میں تو اس ملک کا مالک نہیں ہوں، میں تو اس ملک کا لیڈر نہیں ہوں۔ ان لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ 2-4 لوگ مجھے سنتے ہیں، ان لوگوں کی مجھ سے توقع یہ ہے کہ میں ان کے پیارے ان کو واپس لا دوں۔ آپ اس ملک کے محافظ ہیں حضور، وہ آپ اٹھا رہے ہیں تو مت اٹھائیے، اور اگر کوئی اور اٹھا رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے گھر پہ پہنچ جائیں، ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ کسی مائی کے لال میں یہ مت نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو، آپ کے باپ کو کسی نے اٹھایا ہے، ہم لائیں گے آپ کے باپ کو واپس۔ آپ خود اس کے ساتھ تھانے میں جائیں اور کہیں کہ رپورٹ کاٹیں اس کی۔ پاکستان پوری کی پوری قوت لگا کے بھی ان لوگوں کو واپس لائے گا۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے جرم کے مطابق سزا ملے گی۔ ہم غائب نہیں ہونے دیں گے کسی کو، اس ملک کے کسی شہری کو۔ لیبیا میں 2 امریکیوں کو قذافی کے دور میں پکڑا گیا تھا، اور امریکہ نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ان امریکیوں کو چھوڑ دو ورنہ ہم لیبیا پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ ہے کسی ملک کے کسی شہری کی عزت؟ کیا آپ کسی پاکستانی کے لیے کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں گے؟ ہمارے کئی لوگ شام میں داعش کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، کیوں نہیں روکا ہم نے؟ یہ کون سی آئیڈیالوجی ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دی ہے کہ انہیں ہم نے خونخوار جانور بنا دیا ہے؟ یہی پاکستانی قوم پہلے کتنے اچھے اچھے شاعر پیدا کر رہی تھی، گلوکار پیدا کر رہی تھی، فنکار پیدا کر رہی تھی، سائنسدان پیدا کر رہی تھی، کتنے اچھے اچھے شاعر پیدا کر رہی تھی۔ دنیا میں ہماری پہچان کیا تھی؟ ہماری پہچان کیا ہو گئی ہے؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم پر لوگ تنقید کرتے ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اچھا مان لیا، پھر بتائیے کہ ہم پوچھیں کس سے؟ بطور قوم کس سے سوال کریں؟ آپ کہتے ہیں سیاستدانوں سے پوچھیں، مگر سیاستدان بھی سارے آپ کے لائے ہوئے ہیں۔ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں، مگر تمام کے تمام سیاستدان اس وقت جو موجود ہیں، تمام کے تمام سیاستدان اس پاکستان کی تاریخ میں، وہ سب وہی بچے جو آپ کے لائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے تھے تو فاطمہ جناح کے اوپر غداری کی اور غیر ملکی ایجنٹ کی مہم کس نے چلائی تھی؟ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے تھے
تو مجیب کے سامنے بھٹو کی کیمپین کس نے چلائی تھی؟ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے تو نواز شریف کو کون لایا تھا؟ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے تو آئی جی آئی کس نے بنائی تھی؟ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے تو بینظیر کو اقتدار سے کس نے ہٹایا تھا؟ اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے تو 4 دفعہ اس ملک کا دستور کس نے تباہ کیا تھا، کس نے توڑا تھا؟ اس ملک میں جمہوریت پر ہر روز شب خون کس نے مارا تھا؟ 10 سال تک اس ملک میں آمریتیں کس طرح رہی ہیں؟ ہمارے ملک میں جب بھی جمہوریت آئی ہے، کبھی میمو گیٹ آ گیا ہے، کبھی ڈان لیکس آ گیا ہے، کبھی فلاں مقدمہ، کبھی پاناما لیکس، کبھی پیراڈائز لیکس، یہ سب چلتے رہے، لیکن 10 سال کے آمرانہ اقتدار میں، 10 سال کے ان آمریتوں میں جن میں اس ملک کی قسمتوں کے فیصلے اس انداز کے کیے گئے کہ ہم آج تک اس ملک کا بچہ خون سے نہا رہا ہے اور زمین کا رنگ سرخ ہو گیا ہے خون گر گر کے. آپ بتائیے کہ ان 10 سال کے ادوار میں کبھی کوئی میمو گیٹ یا کوئی پاناما لیکس آئے تھے؟ ملک برباد ہو گیا، لیکن نہ کسی عدالت میں کوئی چوں چرا ہوئی، نہ کوئی پبلک سفیر میں بات ہونے دی آپ نے، نہ میڈیا بولا. تو حضور شکوے بھی نہیں کریں تو کس سے کریں؟ کیا بات کریں؟ اس پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم زبانیں بھی بند کر لیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا تو اچھا کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے فی الحال، تو بند کر دیجئے سوشل میڈیا بھی، بنا لیجئے اس ملک کو شمالی کوریا، بن جائیے اس ملک کے بادشاہ. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک روم میں ایک وہ بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ وہ روم میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کی بادشاہ تھی بہت زبردست، لیکن اس نے ٹیکس لگا کے لوگوں پر ظلم کر کے لوگوں کا کچومر نکال لیا تھا. اور پھر اس علاقے کے لوگوں نے کہا صاحب ہمارا بھی کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو بات کر لے، ہماری بھی بات کوئی سن لے. تو بادشاہ نے کہا ملک میرا ہے، آپ کی بات کیوں سنیں، جس کو ہی میری بات نہیں پسند چلا جائے. تو لوگ آخرکار اس حد تک تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا صاحب پھر آپ یہ ملک سنبھالیے، ہم جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں ہجرت شروع ہو گئی. تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ تو ملک ہی خالی ہوتا جا رہا ہے، سب بھاگتے جا رہے ہیں اس ملک سے، تو اس نے اپنے لوگ دوڑائے، ان کا جی بھائی آپ ایک کام کریں، آپ بنا لیں پھر اپنا کوئی نمائندہ، سینٹ بنا لیں اپنی. تو ان کا صاحب ہم آپ کی بات پہ یقین کیسے کریں، ہم تو اتنے عرصے سے کہتے رہے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم آپ کی بات پہ یقین کیسے کریں. تو جو بادشاہ کے نائٹس تھے، جو بادشاہ کے محافظ تھے، انہوں نے کہا کہ اب بادشاہ نے جو کہا ہے اس کی گارنٹی ہم لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بادشاہ اپنی بات سے پھرے گا اور آپ کے نمائندوں کو سامنے لا کے یعنی سینٹ کی بات نہیں سنے گا تو ہم آپ کے نمائندے کے نائٹس بن جائیں گے، یعنی سارا اقتدار اس کے پاس چلا جائے گا. اس طرح سے اس ملک میں لوگوں کی بات سنی جانے کی ریت شروع ہوئی، سینٹ انسان کی سینٹ بنی. آپ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے آپ کریں، پاکستانی قوم خاموش رہے، تو صاحب آپ کر لیجئے فیصلے. پھر ہو سکتا ہے جس طرح بچے اپنے ماں باپ کا زیورات بھیج کے گھر بھیج کے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک دن ہوگا کہ آپ ہی رہیں گے اس ملک میں، یا لوگ مر جائیں گے، یا لوگ بھوک سے مر جائیں گے، یا لوگ پیاس سے مر جائیں گے، یا لوگ جہالت سے مر جائیں گے، یا لوگ اس ملک کو چھوڑ دیں گے. اگر آپ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان خطے کا نام نہیں ہے، پاکستان زمین کا نام بھی نہیں ہے، پاکستان سمندر، صحرا، پہاڑوں کا نام نہیں ہے. پاکستان اس ملک میں بسنے والے انسانوں کا نام ہے. وہ انسان شاد باد ہیں تو پاکستان شاد باد ہے. ان انسانوں کا مستقبل زندہ باد ہے تو پاکستان زندہ باد ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی قوم، میری قوم ذبح ہو جائے اور پاکستان زندہ باد چل رہا ہو؟ پاکستان زندہ باد پاکستانی قوم زندہ باد سے ہے. جب وہ قوم زندہ باد ہو جائے گی، جب وہ قوم پائندہ باد ہو جائے گی تو میرا دیش خود بہت زندہ باد پائندہ باد ہو جائے گا. یہ ادروائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین زندہ باد ہو لیکن لوگ مرتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ زندہ باد ہوں گے، پاکستانی قوم زندہ باد ہوگی تو پھر ہم زندہ باد ہوں گے. پاکستان کا وقار اس وقت ہوگا جب پاکستانی قوم کا وقار بلند ہوگا، جب ہمارے نوجوانوں کے لکھے ہوئے پرچے سائنسی جریدوں میں چھپیں گے، جب ہماری کی ہوئی تحقیق دنیا کے علم میں اضافہ کر رہی ہوگی، جب دنیا میں ہم اپنا پاسپورٹ رکھیں گے تو ہمیں عزت اور تکریم سے دیکھا جائے گا. اس وقت پاکستان زندہ باد ہوگا.
ہمارے ایٹم بموں سے پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا, ہمارے ٹینکوں سے اور توپوں سے پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا, ہماری قوم سے پاکستان زندہ باد ہوگا. جس زمین پر کوئی قوم بستی ہے اس زمین پر کوئی بری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک زندہ قوم ہے. مثال کے طور پر جرمنی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, لیکن اگر اس قوم کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت پڑے تو اسے کتنے دن لگیں گے؟ دنیا بھر میں جو سینٹریفیوجز بنتے ہیں ایٹم بم بنانے کے لیے وہ جرمنی بناتا ہے, لیکن ایٹم بم نہیں بنایا ہوا اس نے. اگر اس کو ایٹم بم بنانا پڑے تو اسے کتنے دن لگیں گے؟ کیونکہ یہاں قوم بستی ہے, انہوں نے قوم بنائی ہوئی ہے, یہاں ہیوی مشینریز ہیں, یہاں انڈسٹری ہے. دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے بڑے بڑے شہر برباد ہو گئے تھے. کئی ایسے شہر تھے جہاں پر کوئی اکا دکا عمارت باقی بچی تھی, سب کا سب کھنڈر ہو گیا تھا. یہاں مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی تھی. یہاں کئی علاقوں میں خواتین, آدمی چونکہ ختم ہو گئے تھے, خواتین اپنے دروازوں کے باہر لکھا کرتی تھی کہ رات یہاں گزار لیجیے. حالت یہ تھی. لیکن 15 سال کے اندر اندر یہ ملک دوبارہ سے ایک طاقت بن چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں علم موجود تھا. کیونکہ جس جگہ پر علم موجود ہو, جس جگہ پر قوم موجود ہو, اسے کسی صورت پیچھے نہیں رکھا جا سکتا. وہ قوم خود بہت کھڑی ہو جاتی ہے. دوسری بات, آج کی پریس کانفرنس میں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ایک سوال بھی راؤ انوار سے متعلق نہیں تھا, ایک سوال بھی پی ٹی ایم سے متعلق بھی نہیں تھا, ایک سوال بھی ان سندھیوں سے متعلق نہیں تھا جو مختلف پریس کلبوں کے سامنے بیٹھے ہوئے لاپتہ افراد کا احتجاج کر رہے ہیں. ایک سوال بھی مہاجروں سے متعلق نہیں تھا, ایک سوال بھی سرائکیوں سے متعلق نہیں تھا, گلگت بلتستان سے متعلق نہیں تھا, ایک سوال بھی نہیں. راؤ انوار کو آج بیل پر رہا کر دیا گیا, اور سوشل میڈیا پر میں نے کچھ احباب کی طرف سے دیکھا, کیونکہ ہماری یادداشت نہیں ہے بطور قوم, کیونکہ ہمیں شروع سے سکھایا نہیں گیا کہ اپنے چہرے کو زخم لگانے والوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے, اس قوم کے دشمنوں کو, اس ملک کے قانون توڑنے والوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے, نہیں سکھایا گیا. تو سوشل میڈیا پہ بحث یہ تھی کہ اگر عدالت نے چھوڑا تو ٹھیک چھوڑا ہوگا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا, وہ ابھی تو ضمانت پہ رہا کیا ہے, رہا تھوڑی کیا ہے, ضمانت پہ رہا کیا ہے. صاحب جس شخص پر قتل کے الزامات ہوں, پورا ملک چیخ رہا ہو کہ خدا کا واسطہ اس نے اس ملک کے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے, کیا ایسے شخص کو ضمانت پر بھی رہائی مل سکتی ہے؟ اس سے قبل وہ گھر پہ رہ رہے ہیں, ان کو جیل میں نہیں رکھا گیا, ان کی گھر کو جیل کا درجہ دے کے وہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ, پورے مزے کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. اگر انصاف کے اس طرح سے جنازے اس قوم اور اس ملک نے اٹھانے ہیں تو پھر یہ ادارے ہم نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کس لیے بنائے تھے ہم نے ادارے؟ یہ ادارے پاکستانی قوم نے اس لیے بنائے تھے کہ ان کے لیے ادارے ہوں گے, یہ ان کے ادارے ہوں گے, یہ ان کے لیے کام کریں گے. ایک شخص نے لکھا ہے 444 قتل, میں نہیں جانتا کہ 444 ہے یا 344 ہے یا 244 ہے, یہ عدالت کا کام ہے, لیکن وہ ایک قتل بھی ہو, تب بھی قتل کا ایک بندہ, قتل کا ایک مجرم یا ملزم جس کے بارے میں مقدمہ چل رہا ہے, پوری قوم احتجاج کر رہی ہے, لوگوں نے ویڈیو ٹیپس موجود ہیں, انکوائری ثابت کر چکی ہے کہ ماورائے عدالت قتل میں وہ ملوث تھے, اس کے باوجود اگر انہیں ضمانت پر رہائی ملتی ہے تو آپ پیغام بھی دیتے ہیں پوری قوم کو یا پوری دنیا کو کہ ہمارا انصاف کا نظام کیا ہے اور ہم انسانوں کے قاتلوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. احسان اللہ احسان کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے, ایک شخص جس نے ہمارے بچوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا, جس نے ہماری فوج کے نوجوانوں کے ساتھ, ان کے جوانوں کے ساتھ ان کے سروں سے فٹ بال کھیلے, ان کی ذمہ داریاں قبول کی. اسے کہاں ہونا چاہیے تھا اور وہ کہاں ہے؟ اس سے ہم نے دنیا کو بھی ایک پیغام دیا ہے, اس سے ہم نے پاکستانی قوم کو بھی ایک پیغام دیا ہے. اسامہ بن لادن پاکستان کے ایبٹ آباد میں ملتا ہے, دنیا کو ایک پیغام کیا ہے. ملا منصور پاکستان کے اندر ایک ڈرون حملے میں مارا گیا, دنیا کو ایک پیغام کیا ہے. دنیا کو مسلسل یہ پیغامات جا رہے ہیں
اور بطور قوم ہمارا چہرہ مس ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ پالیسیاں جن سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ وہ پالیسیاں جن سے پاکستانی قوم نے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. پاکستانی قوم میں کون ہے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے؟ پاکستانی قوم میں کون ہے جو عسکریت پسندی کو سپورٹ کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہمارا نہ ان طالبانوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان دہشت گردوں سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن بھگتنے کے لیے ہم ہی ہیں. مسخ چہرہ ہمارا ہوتا ہے. دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر چیکنگ ہماری ہوتی ہے پاکستانی دیکھتے ہی. ہمارے نام کے ساتھ جہاں پر بھی پاکستانی لگا ہوتا ہے ہمیں الگ سے ہمیں چیک کیا جاتا ہے. ہم سے سوال بالکل مختلف کیے جاتے ہیں. ہم سے پوچھا ہی الگ جاتا ہے. ہمارے بستے کھولے جاتے ہیں، بیگز کھولے جاتے ہیں، کہیں جیسے کوئی دہشت گرد ہوں. اور ہم خود بطور قوم اس وقت اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ شاید ہم دہشت گرد ہیں بھی. خیر، یہ افسوسناک بات ہے. راؤ انوار کو اس طرح سے رہا ہونا ان کا ضمانت پر ہی صحیح، لیکن وہ ایک بہت ہی برا میسج کیا ہے دنیا بھر میں، اور خاص طور پر پاکستان میں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ماورائے عدالت اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ پیغام بہت خوفناک ہے. ان غریبوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ اب نواز شریف واپس جا رہے ہیں. اس سے ایک نئی شاید پاکستان میں تحریک شروع ہو جائے. نواز شریف کے ابھی بھی میں نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے عبارت ہے ہمارا پورے کا پوری تاریخ بھی اور پورا سیاسی نظام بھی. ہمارے یہ سیاسی لیڈر یہ سب کے سب وہ ہیں جو ہم پر وارد کیے گئے، جو ہم پر اتارے گئے. یہ پاکستانی قوم کے لیڈر نہیں ہیں. یہ پاکستانی قوم کی ان کے دلوں میں کوئی احساس نہیں ہے. لیکن گزشتہ سیٹنگ میں بھی میں تو سیاسی لیڈروں پہ تو ہم سب تنقید کرتے ہیں، اور وہ پاکستان میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے سیاسی لیڈروں پہ تنقید کرنے. وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہر شخص پہ تنقید ہونی چاہیے، ہر شخص کی پالیسیوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں. اور اب ایک طرف مشرف کمانڈو ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر، پاکستان کے ٹی وی پر بیٹھ کر براہ راست انٹرویو دیتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سابق چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف نے عدالتوں پر اثر و رسوخ استعمال کر کے جانے دیا. ٹی وی پر وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف روک سکتا تھا تو روک لیتا. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. یعنی وہ ہزاروں لوگوں کو جو مارے گئے، ہزاروں لوگوں کو جو گوانتانامو بھیجے گئے، بقول پاکستان کے وہ جو مسنگ پرسنز کا کمیشن ہے اس کے کہ 4,000 لوگوں کو تو جو ڈالر لے کے وہ غیر ملک کو بھیجا گیا ہے، پاکستانی شہریوں کو. پھر اس جنگ کے فیصلے کی وجہ سے جو پاکستانی قوم کو اقتصادی طور پر اور جانی طور پر نقصان پہنچا ہے، اور وہ شخص ٹی وی پر بیٹھ کر، وہ شخص جس نے 2 مرتبہ پاکستان کا دستور توڑا ہے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ پاکستانی فوج کے سابق چیف نے عدالتوں پر اثر و رسوخ استعمال کر کے مجھے باہر جانے دیا ہے. جانے سے پہلے ایک انٹرویو کا کلپ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ نہیں آیا. دوسری طرف اب آپ کے سامنے نواز شریف ہے. اس کی بیوی بیمار ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں. فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد اس کے پاس یہ پورا اختیار موجود ہے کہ وہ نہ آئے. بہت پیسے ہیں، سب کچھ تو وہی ہے، نہ آئے پاکستان. 2 دفعہ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، بہت بڑی پارٹی بھی چلا چکا ہے. اور کیا چاہیے ہوتا ہے کسی شخص کو؟ نہ آئے. لیکن وہ پھر بھی آ رہا ہے. یہ فرق ہے. اس نواز شریف جو میں تو کوئی بہت بڑا ان کو سیاسی لیڈر نہیں سمجھتا، لیکن وہ بھی جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کو بھی واپس آنا پڑتا ہے. دوسری طرف جو جرنیل ہیں، کیانی صاحب اس وقت آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاشا صاحب کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جو ابھی سابق ISI چیف ہیں اسد درانی صاحب، جو اب امریکہ غالباً نکل گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے بارے میں تفتیش ہوگی، وہ امریکہ چلے گئے غالباً. لیکن ان کے بارے میں ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑوانے میں فوج کے کرنل نے کردار ادا کیا تھا، جس نے کئی ملین امریکہ سے پیسے لیے اور امریکہ کی شہریت لی، اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں. تو یہ ہے حالت. یہ پاکستانی قوم کی حالت بھی دیکھ لیں. ہمارے بھوک، ہمارا پیاس، ہمارے
بچوں کی تعلیم، ہماری صحت، دنیا بھر میں ہمارا تشخص وہ دیکھ لیں، اور دوسری طرف یہ لوگ دیکھ لیں، کیا سیاستدان، کیا جرنیل، کیا جج. اور یقین کیجئے کہ مجھے تو رونا آتا ہے اس قوم پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب ہم کتنا نیچے جائیں گے، دنیا میں ہم کتنا نیچے جا سکتے ہیں. خیر، میری ذاتی رائے یہ ہوگی 25 جولائی کو جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں، اور یہ پیغام بھی سب تک پہنچائیے کہ اگر جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھیں، اور وہ یہ کہ اب اس ملک میں وہ نہیں ہونا چاہیے جو 70 سال سے ہو رہا ہے. ایک طرف فاطمہ جناح تھی، ایک طرف ایوب خان تھا. آپ نے ایوب خان کو ووٹ ڈالا تھا. ایک طرف ہمیشہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ والی پارٹیاں رہی ہیں، دوسری طرف جو عوامی نمائندے رہے ہیں. آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ والی پارٹیوں کو میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، اخبارات کی وجہ سے، بکے ہوئے صحافیوں کی وجہ سے، عدالتوں کی وجہ سے آپ نے ہمیشہ ان مصنوعی پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے. فاطمہ جناح کے مقابلے میں آپ نے ایوب خان کو ووٹ دیا تھا. مجیب الرحمان کے مقابلے میں آپ نے بھٹو کو ووٹ دیا تھا. پھر بھٹو کے مقابلے میں آپ نے ضیاء الحق کے ریفرنڈم میں فیصلہ دے دیا تھا. آگے چلیں تو آئی جی آئی کے مقابلے میں، اور جب بینظیر بھٹو تھیں تو آپ نے آئی جی آئی کو ووٹ دے دیا تھا. پھر آگے جائیں تو نواز شریف کی حکومت گرانے والے مشرف کے ریفرنڈم میں آپ نے اپنی رائے دے دی تھی، مشرف کے حق میں مٹھائیاں بانٹ لی تھیں. آگے جائیں تو یوسف رضا گیلانی کے اور نواز شریف کے مقابلے میں آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے. اور آج اس وقت نواز شریف اور دیگر کے مقابلے میں آپ کو کہاں کھڑے ہونا ہے، یہ اب آپ کو خود سوچنا ہے. اس لیے میرے خیال میں پاکستانی قوم کو اگر اپنا راستہ تبدیل کرنا ہے اور ان راستوں سے نہیں دوبارہ گزرنا جن راستوں میں ہم تباہ ہو چکے ہیں، تو اپنی جہت تبدیل کرنا پڑے گی. اب بہت ہو گیا. اب یہ ملک دستور پر چلے گا. اب اس ملک کے اداروں کا وقار، عزت اور تکریم وہ ہم دستور کے ذریعے قائم کریں گے. اس ملک کے اداروں کو مضبوط کریں گے، اور ان کی مضبوطی دستور اور قانون کے تحت ہوگی. اب اس ملک میں وہ بادشاہ ہوگا، وہ حاکم ہوگا، وہ وزیر اعظم ہوگا جسے پاکستانی قوم طے کرے گی. میڈیا کے بیانیوں کو رد کیجیے. یہ وہ بیانیے ہیں جو ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں. گزشتہ روز میری نظر پڑی ایک پوسٹر پر جو ایوب خان کا پوسٹر تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ باچا خان کا کابل کا دورہ پشتونستان کے قضیے کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے. خان عبدالولی خان اور فاطمہ جناح دشمن کی ایما پر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان چاروں طرف سے چونکہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور جنگ کی سی کیفیت ہے، اس لیے ایوب خان کو ووٹ دیجیے. یہ پوسٹر تھا یہ 70 سال پہلے، اور ہم آج تک جنگ میں ہی ہیں. ہم آج تک دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہم آج تک اسی خوف، اسی دباؤ کا شکار ہیں. ہم آج تک اپنے بچوں کو تعلیم ٹھیک طرح سے نہیں دے سکے، صحت ٹھیک طرح سے نہیں دے سکے. ہر روز ایک نیا لیڈر بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. پورا میڈیا کہنا شروع کرتا ہے کہ یہ بہترین ہے، تبدیلی لے آئے گا، پاکستان تبدیل ہو جائے گا، دنیا تبدیل ہو جائے گی. اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اب تک نکل رہا ہے. اب کم سے کم یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ روش اب ہمیں ترک کرنا ہے. اب واضح طور پر ہمیں اس پوری تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا ہے، تاکہ جو ہماری اگلی نسل ہے وہ زندہ اور پائندہ ہو سکے. پاکستان زندہ باد تب ہوگا جب ہماری اگلی نسل اپنا پاسپورٹ کسی ہوائی اڈے پر رکھے گی، پاکستان کا پاسپورٹ رکھے گی، سبز پاسپورٹ رکھے گی، تو اس سے بالکل اس طرح سے ملا جائے گا جس طرح دنیا کے کسی بھی دوسرے باعزت یا باوقار ملک کے شہری سے ملا جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کوئی پیغام ہو تو ضرور ہم تک پہنچائیے گا. آداب.